بائی نیچر، اور ایک ہدایت تشریعی ہے جس کو قانون سے کہا جاتا بائی لا۔ اللہ نے ہدایت کو اور رہنمائی کو پروردگار نے نیچر میں رکھا ہے، وہ فطرت میں ہے کہ وہ رہنمائی کرے گا۔ فطرت کے آسان کر دوں آپ کے لیے کہ اگر ایک مرغی ہے اور اس نے اپنے پروں نیچے چند بچوں کو پال رکھا ہے، تو وہ مرغی جو ایک معمولی سے شکرے اور باز سے ڈر جاتی تھی، لیکن جیسے ہی اپنے دشمن کو آتے دکھائی دیتی، نہ جانے کیوں ممتا میں اتنی شجاعت آ جاتی ہے کہ وہ دشمن سے ٹکرانے کا حوصلہ پیدا کر لیتی ہے۔ وہی ممتا جو شجاعت میں تبدیل ہو گئی ہے، اللہ کہتا ہے اسی کا نام ہدایت ہے۔ نیچر میں اللہ نے طبیعت میں رکھا ہے۔ چونٹیوں پہ اگر آپ قطار کو آپ دیکھیں گے گزرتے جاتے ہیں، لیکن کوئی لائن سے ادھر سے ادھر نہیں ہونے پاتا ہے۔ اور آسان کرو، آپ تو اشرف المخلوقات ہے، پروردگار نے انسانوں کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، اور سب پہ بانگے دوہل کہتے ہیں اور ناز بھی اس بات پہ کرتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن آج تک ہم نہ جان پائے کہ آخر یہ کون سے حضرات ہیں جو اشرف المخلوقات ہیں۔ جس پیکٹ پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اسی کو استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ فطرت میں یہ ہے، میں آپ عرض کروں، میں جسارت میں اپنے نفس کے لیے کہہ رہا ہوں، ہوتا یہ ہے کہ اگر گھاس کو بھی کسی جانور کے سامنے رکھ دیں، اگر وہ گندیدہ، بدبودار اور خراب ہے، وہ جانور نہیں کھاتا ہے، صرف اسے سونگتا ہے، سونگنے کے بعد اس سے منہ چاہے جتنا بھوکا ہو، وہ اپنے صحت کے خلاف نقصان کی چیزوں کو نہیں کھا سکتا۔ اور وہ اشرف المخلوقات، یہاں ایک سے ایک بہادر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جنہیں تیرنا نہیں آتا ہے، اگر ان کو لے جا کر کے کسی دریا میں یا نہر میں ڈال دیا جائے تو ڈالیں گے تو ہم بھی اور نکالیں گے بھی ہمیں، جو کہ تیرنا نہیں آتا ہے۔ اور اسی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اتنی چھوٹی سی مچھلی ہے جو دریا کے سینے کو چاک کر کے یہاں سے وہاں پہنچ جاتی ہے۔ آپ اشرف المخلوقات ہیں، جان سے بیٹھتے ہیں، اسی پانی میں وہ جان بچاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ چھت سے اگر کود کر کے اڑنے کی کوئی اگر آپ کوشش اور پریاس، اگر آپ ٹرائی اسٹرگل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جتنی اونچائی سے آپ کودیں گے اتنی ہی زیادہ اونچائی میں آپ کو دفنایا جائے گا۔ اور ایک معمولی سی تتلی ہے جو ہوا میں اڑتی پھر رہی ہے، پتہ نہیں اشرف المخلوقات وہ ہے کہ آپ ہیں۔ میں اگر مثال دیتا رہوں تو پوری دنیا کی مثال اس طرح سے پیش کرتا رہوں، آخر کیا کرے، کون سے اشرف المخلوقات ہیں؟ پانی پہ آپ کا پیر نہیں رکتا ہے، آگ پہ آپ کا پیر نہیں رکتا ہے، ہوا میں آپ کا پیر نہیں رکتا، زمین پہ آپ نہیں رکتے، فرش پہ آپ نہیں رکتے، اس کے باوجود مچھلی، تتلی، پرندے، چینٹیاں یہ ہم سے زیادہ، اب وہ اشرف المخلوقات ہیں کہ ہم؟ اور قرآن نے کہا کہ ہم نے اشرف المخلوقات پیدا۔ قرآن کی آیت یہ گونگی رہ جاتی اگر ایک گھرانے نے ان کی آبرو میں رکھ دیا۔ اگر کوئی آ کر کے کوئی بھی پانی میں پلنے والی چیز یہ کہے کہ ہم پانی میں تیر لیتے ہیں، تو اگر ایسا کوئی ہو کہ وہ مسلح بچھا دے تو پانی میں دم نہ رہے تو اسے تر کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی تتلی سے لے کر کے باز تک جو بہت ساری بلندیوں کو اڑتا چلا جاتا ہے، اگر اپنے وہ پرے پرواز پر ناز کرے کہ تم انسانوں کو دیکھ کے کہیں تم وہاں بیٹھے ہو اور اتنا اوپر اڑتے کہ تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے ہو، تو انسان تو احساس کمتری کا، کمپلیکسی کا شکار ہو جائے گا نا کہ ایک باز آ کر کے ہم کو چیلنج کر رہا ہے، ہم جبل پور میں بیٹھے ہیں، یہ آسمان میں اڑتا چلا جا رہا ہے۔ اب اگر آبرو تو چیلنج ہے نا، ضرورت ہے کسی ایسے ذات پاک کی کہ تم اس فضا اور فلا میں اڑتے ہو جو ہوا سے فضا، فضا سے خلا، خلا سے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، جو آسمان کی بلندیوں کو طے کرتا ہوا جائے تب پروردگار ناز کرے۔ یہ اشرف المخلوقات ہے، تم نہیں ہو۔ تو جو فرما رہے ہیں تو اب ضرورت اللہ نے بائی نیچر ہدایت کو رکھا ہے۔ آج ایک نئی موضوع پر گفتگو کروں گا، میرے ساتھ رہیے، بس مسکراتے رہیں، مجھے یقین ہوگا۔ کہاں آپ زبان کو زحمت دیجیے گا، تھکے ہارے ہوتے ہیں۔ ایک
اللہ نے فطرت میں ہدایت کو رکھا ہے. اس فطرت کی ہدایت کو 2-3 نمونے پیش کروں گا. تو مستقل موضوع ہے. جیسے زندگی نے آ جائیے آپ آئے 1 سال کا ہمارا ہوگا وہی اس طرح سلوات اللہ نے فطرت اور نیچر میں رکھا ہے. ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں. شہد آپ استعمال کرتے ہیں کیوں؟ میٹھا اس لیے یا پسند ہے اس لیے؟ جیسا آپ پسند بھی اور میٹھا بھی اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ اللہ نے اس میں شفا رکھا ہے. تو ایک چیز اگر آپ کو پسند ہے اس لیے استعمال کرتے ہیں, اس کا مزہ میٹھا اس لیے استعمال کرتے ہیں, اور ساتھ میں شفا ہے, تب تو ٹھیک ہے. تو اگر ایک چیز میٹھی ہو اور آپ کے پسند کی ساتھ میں شفا ہو تو آپ استعمال کریں. اور اگر قرآن پورا مکمل شفا ہو, اگر قرآن مکمل شفا شفاعت للناس ہے تو اس کو بھی پڑھیے تب میٹھا لگے گا. پڑھیے اس کے معنی کو دیکھیے تب آپ کو لطف آئے گا آپ کے مزاج. قرآن نے اسی میں اعلان یہ کیا اور پورا سورہ موجود ہے. پورا سورہ نحل اور نمل دونوں موجود ہے. نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو. اچھا ہے جی چاہتا ہے بات کرنے کا کہ اگر آپ قرآن کو اٹھائیے تو شروع ہی ہو رہا ہے سورہ بقرہ سے. بقرہ کہتے ہیں گائے کو. اس کے بعد نحل کی آئی ہے, مکھی ہے, شہد کی مکھی کو. سورہ نمل ہے, چیونٹی کا سورہ ہے. سورہ فیل ہے, ہاتھی کا سورہ ہے. چیونٹی ہو گئی, ہاتھی ہو گیا, لوگ مونس بولتے ہیں. شہد کی مکھی ہو گئی, ان کا ہو گیا ہے. یہ سارے چھوٹے چھوٹے جانوروں, بڑوں سے جانوروں تک کا تو, چیونٹی سے لے کے ہاتھی تک, چیونٹی سے لے کے ہاتھی تک کا اللہ نے سوروں کا تو نام رکھ دیا. نہیں رکھا تو اسلام کے ماہپاروں کا چیونٹی سے لے کے ہاتھی تک کے نام سوروں کا ہے. نہیں ملے تو اسلام کے مہر و ماہ کا کوئی نام نہیں ملتا کہ فلاں نام کا سورہ مل جائے فلاں. ایک بار شاید قدرت آواز دے, اگر میں ان کے نام لکھنا چاہتا اور سوروں کو مخصوص کرنا چاہتا تو کتنی ہم کو سورے بنانا پڑتے. جلدی سے قرآن کو پلٹو, سورہ جمعہ کے بعد منافقون خود تمہیں مل جائے گا. ہم کس کے نام تمہیں بتاتے پھریں گے کہ یہ بھی ہے, یہ بھی, یہ بھی, اس کو پڑھتے ہو جاؤ. اچھا میں شہد کی مکھی کے بائی نیچر اللہ نے جو ہدایت کو رکھا ہے. قرآن نے اعلان یہ کیا کہ ہم نے شہد کی مکھی پر وحی یہ نازل کی, ان اتخذ بیوتا, تم اپنے گھروں کو کہاں بناؤ؟ علی الجبال, آپ کے جبل پور نہیں, جبل جبل کہتے ہیں پہاڑ کو, پہاڑوں پر اور درختوں پر. اللہ نے وحی نازل کی شہد کی مکھی پر کہ تم اپنی پناہ گاہوں کو پہاڑوں پر اور درختوں پر بناؤ, یعنی اپنے چھتے کو. اب تک تو ہم نے یہ سنا تھا کہ آدم سے لے کے خاتم تک پروردگار نبی پہ وحی نازل کرتا ہے, رسول پر وحی نازل کرتا ہے, معصوم پہ وحی نازل کرتا ہے, مکھی پہ بھی وحی نازل ہو سکتی ہے. تو بہت سارے اسلام کے محروماں اس بات کے دعوے دار ہو سکتے کہ کل جبریل ہم سے بات کر دیں گے, ہاں تم سے اچھا سا مکھی سے بات کر سکتے ہو, ہم سے بات نہیں کریں گے. ہاں بات کر سکتے ہیں لیکن تمہارے مزاج میں اتنی پاکیزگی ہو, تمہارے مزاج میں اگر اتنی پاکیزگی ہو تو مکھی کی کیا, کسی بھی رضا اللہ کے اوپر اللہ کا فرشتہ نازل ہو سکتا ہے, مگر مزاج میں اتنی پاکیزگی لاؤ. اچھا شہد کی مکھی کرتی کیا ہے, کون سا اس نے خزانہ بنا رکھا ہے, لاتی کہاں سے ہے, کیا کرتی ہے؟ وہ جا کر کے میدانوں میں, پہاڑوں کے دامن میں جا کر کے ایک 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 پھول پہ بیٹھتی ہے اور پھول پہ بیٹھ کر کے اس کا کریم لے کر کے آتی ہے. یہی تو ہے نا, شہد کہیں سے تو بنتا ہے, اور لا کر کے اس ذخیرے کو اس میں جمع کرتی ہے. اب آپ تو اردو کے خریدار ہیں, یہ بتائیے کہ جو مکھی کے چھتے سے جو مکھی اڑتی ہے اور جانے کے بعد ہر پھول پہ بیٹھ جاتی ہے, شہد کی مکھی ہر پھول پہ نہیں بیٹھتی ہے, تو اردو میں بولا جاتا نہیں بیٹھتی. اتنی پاکیزہ مزاج ہے کہ ہر پھول کو منہ نہیں لگاتی ہے. یہ زمانیہ